السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ تم اب واقعی بوڑھے ہوتے جا رہے ہو، شیراز نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تمہیں روحیں نظر آنے لگی ہیں۔ بھلے آدمی اس سائنسی دور میں بھلا کوئی تمہاری بات کا یقین کر سکتا ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ اس کی گردن میرے ہاتھوں میں تھی، یکایک میری قوت سلب ہو گئی اور اس کا جسم غائب ہوتا چلا گیا۔ اس کی جگہ میری ہاتھوں میں صرف ایک بھمرا رہ گیا، اور وہ بھی کیسا خوفناک بھمرا، 1 فٹ لمبا، موت کی طرح سیاہ اور ہیبت ناک۔ اچھا، اب تم آرام سے سو جاؤ، صبح میں تمہیں کسی مولوی کے پاس لے چلوں گا۔ کیوں؟ تعویذ دلوا دوں گا تاکہ بری روحوں کا سایہ تمہارے سر سے دور ہو جائے۔ لعنت ہے مجھ پہ، میں روحوں یا بھوتوں سے نہیں ڈرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مصری عورت کوئی روح تھی یا بھورا، بلکہ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ عورت کسی غیر معمولی قوت کی مالک تھی۔ شاید وہ جادوگرنی ہے اور وہ یہاں کبیر بیگ سے اپنا انتقام لینے آئی ہوگی۔ شیراز نے شانوں کو ہلا کر کہا۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو اس عورت سے فوراً شادی کی درخواست کرتا، وہ راضی ہو جاتی۔ اس سے شادی کر کے میں ایک جادو کا کھیل دکھانے کا سرکس کھولتا۔ بیوی جادو کے کرشمے دکھایا کرتی اور میں باہر کرسی پر بیٹھا عیش کیا کرتا۔ محمود نے منہ بسور کر کہا، معلوم ہوتا ہے آج کسی لڑکی نے آپ کو مسکرا کر دیکھ لیا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے آج آپ ذرا خوش نظر آ رہے ہیں۔ تم نے ٹھیک سمجھا، آج زندگی میں پہلی بار ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا ہوں۔ اس لیے اب تم آرام سے سو جاؤ تاکہ میں اس کی یاد میں کچھ آہیں بھر سکوں۔ صبح ہم اس موضوع پر پھر نئے سرے سے بحث کریں گے۔ اچھا، خدا حافظ، محمود نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح محمود کی آنکھ کھلی تو شیراز جا چکا تھا۔ ٹیبل پر ایک کاغذ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، محمود میاں، میں تمہارے بھنورے اور اپنی محبوبہ کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ شاید شام تک دفتر میں مل سکوں گا۔ خدا تمہیں بھنورے سے محفوظ رکھے، شیراز۔ اس نے پرچہ موڑ کر وہیں ڈال دیا، غسل وغیرہ کر کے ناشتہ کیا اور مکان کو تالا لگا کر یوں ہی بے مدعا گھومنے کے لیے نکل پڑا۔ دراصل وہ بے مدعا بھی گھر سے نہیں چلا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کبیر بیگ سے دوبارہ ملا جائے یا نہیں۔ اسے حیرت صرف یہ ہو رہی تھی کہ اس قدر پراسرار اور اہم واقعات پیش آ چکے ہیں اور شیراز اس میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ آخر اس کی وجہ؟ وہ اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ ایک گلی میں مڑتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک شخص کسی مکان کی دیوار سے کان لگائے کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ علاقہ زیادہ تر غیر آباد تھا، اس لیے بہت کم لوگ اس طرف نظر آتے تھے۔ محمود چند لمحے اس کو دیکھتا رہا، پھر قریب جا کر اس نے بھی دیوار سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ محمود نے اپنا دوسرا گال دیوار سے لگایا، پھر بھی کچھ سنائی نہ دیا۔ اس نے پہلے سے موجود شخص کے شانے پر تھپکی دے کر آہستہ سے پوچھا، کیا ہے؟ اس شخص نے منہ پر انگلی رکھ کر ش کہا اور پھر سننے لگا۔ محمود نے پھر کوشش کی کہ شاید اسے ہی کچھ سنائی نہ دیا ہو۔ 2-3 منٹ کی کوشش کے باوجود جب اسے کچھ سنائی نہ دیا تو پھر اس نے آدمی کے شانے پر تھپکی دی اور کہا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا، آخر ہے کیا؟ اب وہ آدمی سنبھل کر کھڑا ہو گیا اور غصے سے بولا، تم احمق ہو، میں 4 گھنٹے سے یہاں کھڑا کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے اب تک کچھ سنائی نہ دیا۔ بھلا تمہیں 2 منٹ میں کیسے سنائی دے جائے گا؟ محمود نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی کسی خپتی سے بھڑ گیا ہے۔ سوری مسٹر، اس نے جلدی سے پیچھے ہٹ کر کہا، دراصل میں اسی وقت پاگل خانے سے آ رہا ہوں، اس لیے ایسی گہری باتیں سمجھ نہیں پاتا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ دروازے پر گھنٹی بجانے سے ملازم نے آ کر دروازہ کھولا اور محمود کو پہچان کر سلام کرتے ہوئے بولا، آئیے سرکار، صاحب ناشتے سے فارغ ہو کر ابھی بیٹھے ہیں، ذرا ان کو اطلاع کر دو۔ محمود ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں ہی کبیر بیگ آ گیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ ذہنی الجھن میں مبتلا ہے۔
کوئی غم یا فکر اس کو اندر ہی اندر بے چین کیے ہوئے ہے۔ اس نے محمود کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آئیے محمود بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرا خیال ہے آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ رات میں سو نہیں سکا۔ مجھے یقین ہے اور یہی حال میرا رہا ہے۔ آپ کا کیوں؟ کل آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ایک انسان بھنورے کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ رات میں نے یہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کبیر بیگ نے خوف سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رات واقعی میں نے ایک انسان کو بھنورے کی شکل اختیار کرتے دیکھا ہے۔ اس کی گردن میرے ہاتھوں میں تھی۔ یکایک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری تمام طاقت سلب ہوتی جا رہی ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ گردن میرے ہاتھوں سے غائب ہو گئی۔ وہ پورا جسم میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ صرف ایک خوفناک بھنورا میرے ہاتھوں میں رہ گیا جو کم از کم 1 فٹ لمبا تھا۔ اوہ! کبیر بیگ کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ صوفے پر گرتے ہوئے بولا، اب مجھے یقین ہو گیا، اب مجھے یقین ہو گیا۔ کس بات کا؟ کبیر بیگ نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ وہ کون شخص تھا؟ کون؟ جس کی گردن میں دبا رہا تھا؟ ہاں، وہ آپ کا دوست تھا۔ میرا دوست؟ میرا کون دوست؟ ایک مصری جو عربی لباس پہنے ہوئے تھا۔ مصری تو میرا کوئی دوست نہیں۔ ضرور ہے، ورنہ وہ آپ کی ذات میں دلچسپی کیوں لیتا؟ میرا کوئی دوست نہیں تو دشمن ہوگا۔ دشمن؟ کبیر بیگ کے جسم میں جھرجھری سی آ گئی۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو قتل کیا ہے؟ میں نے؟ کبیر بیگ نے سامنے دیوار پر نظریں جماتے ہوئے کہا، میں بھلا کسی کو کیوں قتل کرتا؟ وہ مصری آپ سے ہی انتقام لینے آیا ہوا ہے۔ وہ آئسس کی اولاد سے ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ نے دیوی آئسس کی توہین کی اور اس کے ایک پیرو کو قتل کیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ کبیر بیگ نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ یقیناً ان واقعات کے تہہ میں کوئی راز ضرور ہے۔ کبیر بیگ خاموش رہا۔ محمود نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں چوری کرنے والا وہی شخص ہے؟ کون؟ وہی جس سے تم کل مل چکے ہو؟ ہاں، اور وہ دوسری دلچسپ بات یہ ہے، وہ شخص مرد نہیں، عورت ہے۔ کبیر بیگ اس طرح اچھلا جیسے بچھو نے اس کو ڈنک مار دیا ہو۔ عورت؟ جی ہاں، عورت۔ نوجوان؟ نہیں، 30-40 سال کی نہایت مکروہ صورت عورت۔ وہ مردانہ لباس میں دوبارہ مجھے ملی۔ رات کو اتفاق سے اس سے کشتی لڑنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اس وقت پہلی بار مجھ پر اس بات کا انکشاف ہوا کہ وہ مرد نہیں، عورت تھی۔ اسی عورت کی گردن آپ دبا رہے تھے کہ وہ بھنورا بن گئی۔ جی ہاں، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ اس عورت کو جانتے ہیں۔ نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن آپ خود یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ آپ کے ماضی میں کچھ واقعات ایسے گزرے ہیں جو آپ کو خوفزدہ رکھتے ہیں۔ میں ان واقعات کو دہرانا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس وقت نہیں، شاید کسی وقت میں آپ کو تفصیل سے سب کچھ بتا سکوں۔ آپ ایک بات بھول رہے ہیں۔ کیا؟ اس وقت آپ کی زندگی خطرے میں ہے، اور شاید مس شمیمہ کی بھی۔ کیوں؟ شمیمہ کیوں؟ اور مجھے کیا خطرہ ہے؟ وہ عورت آپ کو تباہ کرنے کے ارادے سے آئی ہے۔ ممکن ہے وہ مس شمیمہ کو بھی کوئی تکلیف پہنچانا چاہے۔ کبیر بیگ نے پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میری سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ آپ آخر ان واقعات کو کیوں چھپا رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکتے ہیں تو اس کی واحد صورت یہ ہے کہ آپ تمام واقعات ہمیں تفصیل سے بتا دیں۔ میں سمجھتا ہوں محمود بھائی، لیکن اس وقت میری مجبوری ہے۔ امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے۔ میں خود کو آمادہ کر رہا ہوں کہ یہ واقعات آپ کو بتا دوں، لیکن ابھی تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ بہت اچھا، محمود نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ کی مرضی، آپ پہلے فیصلہ کر لیجئے۔ اس دوران میں خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلنے لگا تو کبیر بیگ نے کہا، مسٹر محمود۔ محمود نے گھوم کر کہا، فرمائیے۔
کیا آپ مس شمیمہ سے ملے؟ نہیں تو براہ کرم شمیمہ سے کچھ نہ کہیے گا، مجھے کیا ضرورت ہے، لیکن آپ مس شمیمہ کو محتاط رہنے کے لیے ضرور کہہ دیں، مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ محمود واپس دفتر جا رہا تھا کہ کسی نے اس کو آواز دی، مسٹر محمود۔ محمود نے پلٹ کر دیکھا تو کبیر بیگ کی منگیتر شمیمہ تیزی سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ مسٹر محمود، شمیمہ نے قریب آ کر سانس پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں آپ ہی کے پاس جا رہی تھی۔ میرے پاس؟ محمود نے حیرت سے کہا، خیریت؟ خیریت ہے اور نہیں بھی ہے، خدا خیر کرے۔ آپ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں اس وقت آپ کے ہونے والے شوہر مسٹر بیگ سے مل کر آ رہا ہوں۔ اچھا، کیا ہم گھر چلیں یا دفتر؟ جہاں آپ چاہیں، میں کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو آئیے دفتر ہی چلتے ہیں، آئیے۔ محمود نے ایک ٹیکسی لی اور وہ دفتر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں شمیمہ نے پوچھا، کیا آپ بھوت پریت کے قائل ہیں؟ جی ہاں، محمود نے سر ہلا کر کہا، بھوتوں کا میں ضرور قائل ہوں۔ میرے پردادا کا بھوت اب بھی کبھی کبھی مجھے آ کر نصیحتیں کرتا رہتا ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہی مسٹر محمود، آج کل میں بھی بہت سنجیدہ ہوں۔ کئی بار پاگل ہونے کا ارادہ کر چکا ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو جاتا ہوں، سوری، میں بھول گیا کہ کیا سوچ کر چپ ہو جاتا ہوں۔ پھر کسی وقت یاد آ گیا تو بتاؤں گا۔ گاڑی دفتر کے سامنے جا رکی، وہ دونوں اتر کر اندر چلے گئے۔ شیراز کی سیکرٹری شہناز کام میں مصروف تھی۔ شمیمہ کو دیکھ کر اس نے پرجوش خیر مقدم کیا۔ باہمی مخالفات ختم ہونے کے بعد محمود نے پوچھا، کیا مسٹر شیراز آ گئے شہناز؟ جی نہیں، ان کا فون آیا تھا، شاید شام تک آئیں گے۔ بس تو آئیے مس شمیمہ، ہم اندر چل کر گفتگو کریں گے۔ وہ دونوں محمود کے کمرے میں جا بیٹھے۔ آرام سے بیٹھ جانے کے بعد محمود نے کہا، اب کہیے۔ شمیمہ نے اپنے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا مسٹر محمود کہ میں کہاں سے شروع کروں۔ جہاں سے واقعات ختم ہوتے ہیں وہاں سے شروع کیجیے۔ پہلے ایک سوال پوچھوں؟ پوچھیے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی بہت بڑا بھونرا دیکھا ہے؟ محمود کا دل تیزی سے اچھلا۔ وہ سمجھ گیا کہ جو کچھ بھی شمیمہ کہنے آئی ہے اس کا تعلق ان واقعات سے ضرور ہے جو اس کو پیش آ چکے ہیں۔ کتنا بڑا بھونرا؟ اس نے پوچھا۔ کم از کم 1 فٹ لمبا۔ ہاں، دیکھا ہے، شمیمہ نے حیرت سے چونکتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ یہ مجھے یاد نہیں، پہلے آپ واقعات بتائیے۔ دراصل یہ کل صبح کا واقعہ ہے۔ کل صبح کیا ہوا؟ میں اپنے کمرے میں تھی، آپ نے دیکھا ہے کہ میرے کمرے کی ایک کھڑکی سڑک کی جانب کھلتی ہے۔ یکا یک میری نظر کھڑکی سے باہر پڑی تو میں نے دیکھا کہ سڑک پر بھیڑ جمع ہے۔ مجھے نہ جانے کیا سوجی، میں اس بھیڑ کو دیکھنے کے لیے سڑک پر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص برہنہ حالت میں سڑک پر پڑا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک چادر لپٹی ہوئی تھی۔ وہ شخص مردہ تھا یا بے ہوش۔ پولیس والے لوگوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یکا یک اس کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے کافی بلند آواز میں کہا، کبیر بیگ۔ اس شخص کی زبان سے یہ نام سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ پولیس والے نے بھی حیرت سے کہا، ہم تو اسے مردہ سمجھ رہے تھے، لیکن یہ تو زندہ ہے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس شخص کا کچھ تعلق کبیر بیگ سے ہے۔ ایسی حالت میں کوئی شخص اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کے لیے بہت اہم ہو۔ چنانچہ میں نے سپاہی سے کہا، اس شخص کی حالت بہت خراب ہے، بہتر ہو کہ آپ اس کو ہماری کوٹھی پر پہنچا دیجئے، میں ڈاکٹر کو بلا کر دکھا دوں گی۔ سپاہی بھی اس خواہ کی مصیبت سے پیچھا چھڑا رہے تھے، اس لیے وہ راضی ہو گئے۔ لیکن جب سپاہی اس کو اٹھانے لگے تو اس بار اس نے پھر چلا کر کہا، کبیر بیگ سے ہوشیار رہنا۔ وہ لوگ میرے اور کبیر بیگ کے رشتے سے واقف نہیں تھے، اس لیے کسی نے خیال نہ کیا۔ میں نے اپنے کمرے کے اوپر والا کمرہ خالی کرا دیا اور اس شخص کو آرام دہ بستر پر لٹا کر ملازم کو ڈاکٹر لانے کو بھیجا۔ امی
اور ڈیڈی سے بھی میں نے اس واقعے کا اس لیے ذکر نہ کیا کہ شاید وہ ایک مرد کا اس طرح گھر میں رہنا پسند نہ کریں۔ اتنے میں کہ ڈاکٹر آئے۔ 3-4 بار اس شخص نے بے ہوشی کے عالم میں چلا کر کہا، کبیر بیگ سے خبردار، کبیر بیگ خطرناک ہے۔ پھر ایک بار اس نے کہا، بھمرا بچاؤ، یہ بھمرا بہت خطرناک ہے۔ اس وقت میں کچھ نہ سمجھ سکی۔ میں نے سوچا شاید یہ بے ہوشی کے عالم میں بے معنی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آ گیا۔ خود ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس شخص کو کیا مرض ہے۔ بڑی دیر غور و فکر کے بعد اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کسی دماغی مرض میں مبتلا ہے، لیکن مسٹر محمود، میں نے کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے سے جو اندازہ لگایا ہے وہ بالکل مختلف تھا۔ وہ کیا؟ محمود نے پوچھا۔ دراصل کبھی کبھی وہ شخص آنکھیں بھی کھول لیتا اور اس طرح دیکھتا تھا جیسے اس کی بینائی نہ ہو، حالانکہ اس کی آنکھیں بالکل درست تھیں۔ کیا آپ نے ہپنوٹزم کے کسی معمول کو دیکھا ہے مسٹر محمود؟ ہاں، میں نے بھی دیکھا ہے۔ جس شخص کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ وہ جس طرف دیکھنے لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ دیکھ کچھ نہیں رہا بلکہ یوں ہی آنکھیں پھیلائے ہوئے ہے۔ مختصر یہ کہ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص کسی غیر مرئی قوت کے اثر میں ہے۔ کوئی خاص اثر اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر انجیکشن لگا کر چلا گیا۔ میں بھی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیکن مسٹر محمود، جس وقت سے وہ شخص مکان میں داخل ہوا تھا میں خود میں ایک عجیب و غریب تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ کیا؟ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے شانوں پر ایک زبردست بار ہے جسے میرا دماغ اندھیروں میں چھپتا جا رہا ہے۔ کوئی غیر مرئی قوت میرے حواس پر چھا گئی تھی۔ اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیوں اس منحوس شخص کو اپنے مکان میں لائی۔ غرض اسی طرح رات ہو گئی۔ رات کو میں نے ملازمہ کو جلدی سے رخصت کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید کچھ دیر سونے کے بعد میری حالت درست ہو جائے گی۔ محمود نے بیچ میں لقمہ دیا، لیکن رات دن سے زیادہ بھیانک نکلی۔ بالکل ٹھیک۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایسے واقعات پیش آئیں گے، ورنہ میں ملازمہ کو وہیں روک لیتی۔ پھر کیا ہوا؟ میں ملازمہ کے جانے کے بعد کپڑے تبدیل کر بستر پر لیٹ گئی۔ چونکہ دماغ اور آنکھیں بوجھل تھیں اس لیے میں نے بتی بجھا دی۔ اندھیرا ہوتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دماغ پر دوبارہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پھر ایک عجیب قسم کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ کیسی آواز؟ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ آواز کسی مشین سے مشابہ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سینکڑوں بھمرے کمرے میں چکرا رہے ہوں۔ محمود کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کمبل اوڑھ لیا اور کمبل کو چاروں طرف سے اپنے جسم کے نیچے دبا لیا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز کمبل کے اوپر چل رہی ہے۔ کوئی ایسی چیز جو 1 فٹ لمبی لیکن بہت ہلکی تھی۔ خوف سے میرا دم رک گیا۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اپنے اعضاء اور اپنے اعصاب پر مجھے قابو نہیں رہا، جیسے میں خود ہپنوٹزم کے معمول بن چکی ہوں۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ چیز کمبل کے اندر گھس رہی ہے۔ مجھے اس چیز کے پنجے اپنے جسم پر محسوس ہونے لگے۔ اب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرے منہ سے خود بخود چیخ نکل گئی اور میں بستر سے کود کر نیچے آ گئی۔ فوراً میں نے بتی جلائی لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ لیکن نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ میں نے ایک نظر میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا خوفناک بھمرا میرے بستر میں بیٹھا تھا۔ پھر دوسری ہی نظر میں بستر خالی تھا۔ یہ میری نظر کا دھوکہ تھا یا وہ اڑ گیا تھا؟ بہرحال جو کچھ بھی ہو مسٹر محمود، باقی رات میں نے امی کے کمرے میں گزاری اور صبح فرصت پاتے ہی آپ سے یا مسٹر شیراز سے ملنے چلی آئی ہوں۔ اور وہ آدمی ابھی تک آپ کے یہاں مہمان ہے؟ جی ہاں۔ اب اس کی کیا حالت ہے؟ بے ہوش ہے۔ کبھی کبھی اسے ہوش آ جاتا ہے پھر بھی ہوش ہو جاتا ہے۔ آپ کی اس سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی؟ جی نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کبھی ایسا بھمرا دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے دل و دماغ پر ایسا شیطانی اثر محسوس کیا ہے؟ ہاں۔ کب اور کیسے؟ محمود اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے مسکرا کر بولا، خواب میں۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟
اور کیا کروں، فی الحال خودکشی کرنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ آپ کبیر بیگ سے شادی کر رہی ہیں، اس لیے عشق بھی نہیں کر سکتا۔ شمیمہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، مسٹر شیراز کہاں گئے؟ خبر نہیں، آج کل وہ لاپتہ رہنے لگے ہیں۔ فی الحال میں آپ کے اس مہمان سے ملنا چاہتا ہوں۔ چلیے، میں اسی لیے تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ ڈیڈی اور ممی کو ابھی تک اس بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ان سے آپ کچھ ذکر نہ کریں۔ آپ بے فکر رہیں، آئیے۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔